بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بہت ایکٹیو ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی باصلاحیت ہیں اور بہت ہی زیادہ انتھک محنت کرنے والے ہیں، لیکن کئی معاملات میں جو خاص کر دینی معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایمان خالص کے لیے کھول دے۔ ان کا ایک پیغام میں نے دیکھا، قوم کے نام جو انہوں نے بھیجا ہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا قوم کے نام پیغام۔ پہلے میں اس کو پڑھوں گا، پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لکھتے ہیں، محترم و محترمہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو ماہ صیام کی تکمیل اور عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العزت آپ کے قیام و صیام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور حصول تقوی کے لیے آپ کی محنت برابر ثابت ہو۔ اس کا جواب تو میں آخر میں دوں گا، اس کے اوپر تبصرہ سب سے آخر میں کروں گا۔ پہلے دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ پڑھ لینے دیجیے، اس پر تھوڑا سا میں بولوں گا۔ رب کائنات کی پیدا کردہ نعمتوں میں سے فکر و عمل کی آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی حقیقی قدر و منزلت کا صحیح ادراک ان اقوام کو ہوتا ہے جنہیں غلامی جیسی ذلت کا سامنا رہتا ہے۔ یہی وہ چبھن تھی جس کے باعث بر صغیر کے مسلمانوں نے محمد علی جناح کی قیادت میں اس عظیم جدوجہد کا فیصلہ کیا جسے میں اور آپ تحریک پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ 1947 میں اس ماہ مقدس کی 27ویں بابرکت شب ہی تھی جب غلام ہندوستان میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی قوم کو آزادی جیسی نعمت میسر ہوئی اور ارض پاک پاکستان مارز وجود میں آئی۔ الحمدللہ اس روز کے بعد بظاہر مملکت خداداد پاکستان کا شمار عموم عالم میں ایک آزاد و مختار ملک کے طور پر کیا جانے لگا، مگر ہماری پورا شعب تاریخ گواہ ہے کہ وہ سامراج جو پہلے ہمارے آباء و اجداد پر براہ راست حاکم تھے، آزادی کے بعد بھی ہم پر بالواسطہ غلامی کے سائے کیے رکھنے پر بضد رہے، اور اقبال اور جناح اس قوم کو اپنا یعنی ان کے ملک کو اپنا محکوم بنائے رکھنے کے لیے انواع و اقسام کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے۔ کبھی فکری غلامی مسلط کرتے رہے تو کہیں معاشی طور پر ہمیں محکوم بناتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ہماری فکر و فیصلہ سازی یعنی سارا اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ 75 سال سے بظاہر تو ہم آزاد ہیں، لیکن آزادی نظر نہیں آتی ہے، اور خاص کر وہ بات کہ جس نعرے کے اوپر یہ پاکستان لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک بہت بڑا عہد تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم علیحدہ ایک ملک رہ رہے ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، یہ دو قومیں ہیں یہ، اور یہ مکس آپس میں نہیں ہو سکتی ہیں، اور ہم علیحدہ ملک لے کے ہم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، گویا ایک نمونہ، ایک ماڈل سٹیٹ پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ لیکن افسوس کہ اس پر وہ عمل نہیں ہو سکا، اور اس وجہ سے نہیں ہو سکا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہم یہ سارے شرک اور کفر کی یہ جو جتنا شرک ہو رہا ہے اس کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ اور انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی کبھی توحید کا نام تو لیا نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہم مورتی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، ہم مزاروں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ تو جب ہندو دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنی مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ اپنے درباروں کے سامنے جھکتے ہیں، بلکہ موتی جواہر لال نہرو کی ایک مشہور تقریر آئی تھی، اس نے کہا مجھے بھی کبھی کبھی شک ہوتا تھا شاید کہ یہ دو قومیں نہ ہوں، لیکن جب میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے تو میں اس موقف سے رجوع کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم ہے، صرف الفاظ مختلف ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ عربی اور اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہندو ہیں، دوسری جو ہم ہندو ہیں وہ کہہ رہا تھا ہم ہندی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، باقی اصل ایک ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں، ہم وہاں پرنام کرتے ہیں، مسلمان بابا کے جا کے سلام کرتے ہیں، ہم وہاں جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کو ڈنڈوت کہتے ہیں، ڈنڈوت کی مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ مسلمان ہیں وہاں سجدہ کرتے ہیں تو ڈنڈوت تو نہیں کہیں گے، یہ تو کہیں گے ہم نے سجدہ تعظیمی کیا ہے۔ اسی طرح ہم وہاں پھیرے لگاتے ہیں اپنے مہاراج کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے پھیرے لگائے، تو یہ مسلمان ہے، یہ پھیرے کیسے کہے گا؟ یہ کہے گا میں نے بابا کا طواف کیا۔ اسی طرح ہم وہاں
جو نیاز بانٹتے ہیں اس کو پرشاد کہتے ہیں. تو یہ مسلمان ہے کیسے کہے گا میں پرشاد بانٹتا ہوں یا آج میں دربار سے پرشاد لے کے آیا ہوں؟ تو سارے گھر والے کہیں گے ہندو ہو گئے ہو. اس لیے وہ پرشاد نہیں کہتا ہے، وہ نیاز کہتا ہے. اور جب نیاز کہتا ہے کہ بابا کی نیاز لے کے آیا ہوں تو سارے جھوم اٹھتے ہیں. تو ان کی الفاظ مختلف ہیں، حقیقت ایک ہے. تو کتنی سچی بات اس نے کہی تھی. اور کیوں نہ کہتا وہ، اگر ہم مسلمان اپنے دین پر ہوتے تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا. اگر ہم یہ ثابت کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عرش والے معبود کو پوجتے ہیں، وہ اوپر ہے ہمارا معبود ہے، نیچے نہیں ہے. ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، کسی قبر کے سامنے نہیں کرتے ہیں، مزار کے سامنے نہیں کرتے ہیں، پیر کے سامنے نہیں کرتے ہیں. ہم ان کا واسطہ وسیلہ نہیں دیتے ہیں، ہم ان کی نظر و نیازیں نہیں کرتے. یہ جو دیگیں پک رہی ہوئے ہیں، داتا کی دیگ پک رہی ہے جی، کوئی بر امام کی دیگ پک رہی ہے جی. عبد القادر جیلانی کی 11ویں تو مسجدوں کے اندر سے ہوتی ہے. یقین کیجیے مسجد ہمارے علاقے میں مسجد ہے گجر خان کے قریب چکری وکیلاں میں. وہ جو انہوں نے پہلے مسجد کا نام نہیں تھا، اب انہوں نے غوثیہ مسجد کا نام رکھ کے اس کے اندر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں دیتے ہیں. اندازہ لگائیے. تو بتاؤ یہ وہ مسلمان ہیں جو کسی نے کہا تھا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ یہودی بھی دیکھ کے شرمائے کہ ہمیں کیوں کفر مشرک کہتے ہو، ہمیں اس وجہ سے مشرک کہتے ہو کہ ہم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہیں. تو مسلمانوں تم بھی تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتے ہو. اسی طرح مشرکین مکہ بھی اگر آ جائیں تو سر پیٹ جائیں گے کہ ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی اجازت نہیں دیتے تھے کسی اور کی نظر و نیاز کرنے کی، کسی اور کے سامنے جھکنے کی، کہتے تھے کافر و مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہاں، یہ مسلمان کر رہے ہیں اور پھر بھی مسلمان ہیں. تو اتنی اجازت اگر دے دیتے نبی علیہ السلام تو ہم کیوں نہ مسلمان ہوتے. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان کو شعوری طور پر انہوں نے وہ نعرہ نہیں لگایا تھا. اسی وجہ سے پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اپنے شرک کے اوپر قائم رہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آزادی مل گئی شرک کی. اب اور زیادہ ان کو موقع ملا ہے دربار بنانے کا اور یہ عرس اور میلے کرنے کا، اور پھر تو دھوم مچ گئی. پہلے سے زیادہ یہ شرک ہو رہا ہے. 10 محرم کو تو اس قوم کو دیکھو یہ کیا کرتی ہے. پھر 12 ربیع الاول جو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اس دن یہ خوشیاں مناتے ہیں اور بالکل کرسچنز کی طرح برتھ ڈے مناتے ہیں. ہر سال شرک کی سالگرہ کو تازہ کرتے ہیں. اور پھر یہ یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں، باول حق بیڑا دک، محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری. اور اسی کا اثر ہے کہ ہمارے یہ چیئرمین صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین یہ جا کے گنج شکر کے مزار پر جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ انصاف نہ کریں، انہوں نے قوم کے ساتھ کیا انصاف کرنا ہے، یا ان کو خود کیا انصاف ملے گا. اللہ کے بندوں پہلے ایمان خالص کرو. اب میں آتا ہوں آپ کے پہلے جملے کی طرف. آپ نے اسلام کے بعد قوم کو کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ماہ صیام کی تکمیل اور عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العزت آپ کے قیام و صیام کو شرف قبولیت عطا فرمائے، قیام اور صیام کو. اور نبی علیہ السلام فرمائیں من صام رمضان ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. شرف قبولیت اس کو ملے گا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، کہ اللہ کے اوپر پورا ایمان ہو کہ مالک تو معبود ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تیرے سامنے رکوع ہے، تیرے سامنے سجدے ہیں، بس کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں. ایمان اس طرح خالص کرے اور سارے شرک کا انکار کرے. جس طرح مورتیوں کا انکار کرتے ہو نا کہ مورتی کے سامنے ہم نہیں جھکتے ہیں، اسی طرح ان مزاروں کا بھی انکار کرو کہ ان کے سامنے بھی ہم نہیں جھکتے ہیں. ان درباروں کے سامنے، ان عرس اور میلوں کا، دیگوں جتنی دیگیں چڑھ رہی ہیں علی جویری کی مزار کے اوپر، بر امام چڑھ رہی ہیں، سیون چڑھ رہی ہیں، محی الدین چشتی کی دیگ تو بڑے بلڈنگ کی طرح ہے، جو پتہ نہیں کتنے 4800 من اس کے اندر پکتا ہے. اندازہ لگائیے. اور اس کا جو چمچہ ہلانے والے 4 آگے سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، 2 پیچھے سے دھکیل رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا چمچہ ہے. تو بتاؤ اللہ کے بندو، ان کی روزوں کو اللہ قبول کرے گا، ان کی نمازوں کو اللہ قبول کرے گا، ان کے قیام کو اللہ قبول کرے گا؟ ان کے اوپر صیام اور قیام نہیں ہے، ان کے اندر شرک ہے. اور کسی مشرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل جو ہے نا وہ رکھا ہی نہیں ہے. نہ نماز ان کے لیے، نہ روزے ان کے لیے، نہ عمرہ، نہ حج، کچھ بھی ان کے لیے نہیں ہے. اور آپ ان کو تھپکی دے رہے ہیں کہ میاں بالکل شرک اور کفر کرنے کے باوجود جو کچھ تم نے صیام اور قیام کیا ہے نا، اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اور حصول تقویٰ کے لیے آپ کی محنت 12 برس. تقویٰ بغیر ایمان کے، تقویٰ بغیر ایمان کے
یہ تو ایسی بات ہے کہ گھر میں بیٹھ کے انسان یونیفارم پہن لے اور پریڈیں کرنا شروع کر دے اور مہینے بعد کہ ایک فوج مجھے تنخواہ دے گی یا پولیس مجھے تنخواہ دے گی. وہ انرولمنٹ ہی نہیں کرائی ہے. انرولمنٹ تو پہلے کراؤ. اسلام کے اندر انرولمنٹ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ سارے کفر اور شرک کی نشانیاں جتنی ہیں پر لا چلاؤ تب تمہارا ایمان خالص ہے. پھر کوئی فرقہ بندی نہیں ہوگی، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت اور نہ یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام. یہ سارے نظام کفر و شرک کے اندر جکڑے ہوئے اور لت پت ہو آپ اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے تقوی کے اصول کے لیے. شرک کرو گے تقوی کے اصول کے لیے. تقوی آ نہیں سکتا جب تک ایمان خالص نہ ہو. تو یہ آپ خود بھی اپنی اصلاح کریں جو جہاں تک یہ میری آواز پہنچے. اور یہ گویا میرا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک آرمی افسر ہونے کی حیثیت سے اور ایک اوورسی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا یہ آپ کو جواب ہے، آپ کے اس پیغام کا جواب ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. اپنی قوم کی اصلاح کے لیے آپ اٹھے ہوئے ہیں، بہت محنت آپ کر رہے ہیں. یہ خالص ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو آپ بے شک جہاد کا نام دیتے ہیں یا امر بالمعروف کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ بالکل نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے اور یہ خالص ایک دنیاوی کشمکش ہے. اس کو آپ اللہ کی طرف مت پھیریں. جس طرح پہلے بھی یہ جو آزادی لی گئی تھی نعرہ انہوں نے لگایا تھا تو ہر قوم لگاتی ہے. دوسری طرف دوسرے لیڈر تھے وہ انہوں نے بھی تو اپنی قوم کو آزاد کیا ہے. اور پوری دنیا میں قومیں آزاد ہوتی ہیں اور ایک آزادی وہ ہوتی ہے جو حقیقی آزادی ہوتی ہے جو انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو آزادی دلوائی تھی. وہ کفر شرک کے خلاف اٹھے تھے، انہوں نے توحید کی دعوت بلند کی تھی. ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر انبیاء کی دعوت اٹھتی ہے، چاہے وہ آزاد قوموں کے اندر اٹھے چاہے وہ محکوم قوموں کے اندر اٹھے. پورا آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں، آپ غور کریں ان باتوں کے اوپر کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو 5 تن پاک کی پجاری تھی اس دور میں 950 سال گزر گئے. نماز روزے کا کہیں ذکر ہی نہیں نظر آتا ہے. یعنی دعوت کے اندر ایمان پہلے لاؤ، پہلے اللہ کے بندے بنو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی نے بھی اسی طریقے سے دعوت اٹھائی. حالانکہ بے شمار مسائل تھے، غربت سب سے بڑا مسئلہ تھا. آج آپ کی قوم کا کیا غربت کا مسئلہ ہے؟ وہ بہت زیادہ. پھر فحاشی، وہاں ننگے طواف ہوتے تھے، پھر غلاموں کا دورہ، پھر سیاسی مسائل بے شمار تھے. رومیوں نے بھی کتنی اربوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، آتش پرستوں نے بھی کیا ہوا تھا، ایرانیوں نے بھی. کوئی چیز نبی علیہ السلام نے کسی مسئلے کو نہیں اٹھایا ہے. الہکم الہ واحد کے مسئلے کو اٹھایا ہے اور سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو گئے ہیں. آج بھی اگر آپ اس مسئلے کو اٹھائیں گے، توحید کے مسئلے کو اٹھائیں گے، آپ کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. یقین کیجیے آپ کے قرضے چٹکیوں میں اتر جائیں گے. قوم بنے گی ایمان کی بنیاد کے اوپر اور پھر محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی. باقی عارضی طور پر اگر آپ ان کو دوبارہ جوش دلا کے قتل و غارت کروا بھی دیں ان کی، جس طرح پہلے کتنا قتل و غارت ہوئی تھی 47-48 میں، اسی طرح کی دوبارہ کروا کے پھر آزاد کرا لیں. مان لیا آپ نے آزاد کروا دی اس کو، انگریزوں کے غلاموں سے بھی آپ نے قوم کو آزاد کرا دیا اور قوم آپ کو ایک ہیرو کے طور پر بھی دیکھے گی، قائد اور قائد اعظم کے القاب دے دے گی آپ کو. لیکن یاد رکھیے جنت نہیں جا سکیں گے. جنت ایمان خالص کی وجہ سے ہے، جنت توحید کی دعوت کی وجہ سے. اس راستے میں، ایمان کے راستے میں جو لوگ مرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. باقی اگر جو لوگ مریں گے آپ ان کو شہید کہتے رہیں یا دوسرے لوگ، طارق جمیل اس کو شہید کہتا رہے، دعائیں کرتا رہے، تو یہ دعائیں ساری اکارت جائیں گی اور یہ جمہوریت کے راستے کے شہید ہوں گے، ملک کے راستے کے شہید ہوں گے، قوم کے راستے کے شہید ہوں گے، یا بریلویت کے راستے کے، دیوبندیت کے راستے کے، اہل حدیثیت کے راستے کے، جمہوریت کے راستے کے یہ شہید ہیں. یہ اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہوں گے، نہ یہ اللہ کے راستے کے یہ مجاہد ہیں. جو اللہ کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ اللہ کے راستے کے مجاہد کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.